Hello guys, welcome back to our program. This is Lulu. This is Malik Zafar. تو کیا آپ کے ملک میں بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں؟ Yes, you are absolutely right. گزشتہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کی تعداد 42.66% ہیں جن میں ڈپریشن کی شکایات پائی جاتی ہیں. اسی طرح صحت سے وابستہ جو پیشہ ور افراد ہیں ان میں بھی ڈپریشن کی شکایات سامنے آ رہی ہیں. اور do you have any solution for this? چین میں ہمارے پاس ایک ٹیم ہے جسے اکثر نیشنل برین ایکسپلوریشن ٹیم کہا جاتا ہے. ان کے پاس کچھ واقعی منفرد کام ہیں. مثال کے طور پر وہ مفلوج مریضوں کو صرف سوچ کے ذریعے پانی پینے کے قابل بناتے ہیں. وہ ڈپریشن کے علاج کے ایک مؤثر طریقے پر بھی کام کر رہے ہیں جس میں مریضوں کو کم مقدار والے آکسیجن کے ٹینک میں رکھا جاتا ہے تاکہ ڈپریشن میں بہتری آئے. اس لیے میرا خیال ہے کہ آج کا پروگرام کافی دلچسپ ہوگا. ہمارے ساتھ رہیں اور آئیے آپ کو سب کچھ دکھاتے ہیں. تو چلیے اندر چلتے ہیں. Let's go inside. چینی پروفیسر لو کی جانب سے معروف سائنسی جرنل نیچر میں شائع ہونے والے ایک حالیہ مضمون کی بنیاد پر ہم نے ایک انٹرمیڈینٹ ہائپوکسک ڈیوائس تیار کی ہے. یہ ایک نان انویسو یعنی محفوظ اور آسان طریقے سے سانس لینے کی تکنیک ہے جو تیزی سے زیادہ آکسیجن اور کم آکسیجن والے ماحول کے درمیان بدلتی رہتی ہے. اس عمل سے دماغ ایک مادہ خارج کرتا ہے جسے ایڈینوسین کہا جاتا ہے. تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ایڈینوسین مادہ ڈپریشن کے علاج میں نمایاں فائدہ دیتا ہے. یہ آلہ ایک مانیٹر سے بھی لیس ہے جو حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پہلے سے مقرر شدہ حد کو کنٹرول کرتا ہے. اگر آپ کے خون میں آکسیجن کی سطح 85% سے نیچے گر جائے تو ٹریننگ سیشن خود بخود روک دیا جائے گا. کیا آپ ٹھیک ہیں؟ یہ میری زندگی میں پہلی بار ہے کہ میں اسے استعمال کر رہا ہوں. تو کیا کوئی تکلیف یا بے سکونی تو محسوس نہیں ہو رہی؟ اگر آپ کو ڈپریشن نہیں ہے تو آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوگا. سائنسی تحقیق کے مطابق یہ طریقہ دماغ کے کچھ کیمیکلز کو بدل سکتا ہے. اگر آپ کو ڈپریشن ہے تو آکسیجن کی سطح کو کنٹرول کرنے والی یہ مشین بہت مددگار ثابت ہو سکتی ہے. ایڈینوسین ارتقائی طور پر ایک بہت ہی محفوظ میٹابولک مالیکیول ہے. تمام خلیاتی سرگرمیاں ATP سے توانائی حاصل کرتی ہیں جو خلیے کی عالمی توانائی کی کرنسی کے طور پر کام کرتی ہے. جب ATP ناکافی ہو تو ایڈینوسین جمع ہو جاتا ہے. ایڈینوسین کی بڑھتی ہوئی سطح خلیے کو یہ سگنل دیتی ہے کہ توانائی کم ہے جس سے خلیہ یا تو توانائی کے استعمال کو کم کرتا ہے یا توانائی بڑھانے کے لیے اقدامات کرتا ہے جیسے دماغ میں خون کے بہاؤ کو بڑھانا. اس کے ساتھ ایک ہلکے سٹریس سگنل کے طور پر ایڈینوسین دماغ کو بحالی اور سکون کی حالت میں جانے کی بھی اطلاع دیتا ہے. اس کے اثر سے خلیاتی سرگرمی کم ہو جاتی ہے جبکہ دماغی لچک یعنی نیورل پلاسٹیسٹی بڑھ جاتی ہے. اس لیے میں ایڈینوسین کو ایک شاندار مالیکیول سمجھتا ہوں.